کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو یہ جو عالم دنیا ہے صرف انسان ہی نہیں، اس میں رہنے والی جو درندے ہیں، خونخوار مخلوقات ہے، درندے بھی پھر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نقصان دینے والی چیزیں، نقصان دینے والی مخلوقات بھی وہ اللہ کے امر سے اس بندے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کب؟ جب انسان اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں مشہور ہے، مذکور ہے۔ ایک رات سفر میں تھے، جنگل میں رات گزارنا پڑ گئی، جنگل میں رات گزارنا پڑی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، اور ساری رات جنگل کا بادشاہ جسے ہم شیر کہتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور رہا، تاکہ اور کوئی موذی چیز، موذی جانور اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اللہ کی حفاظت کے ایک ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جنگل سے گزر رہے ہیں، جنگل میں آتے ہی اندھیرا چھا چکا ہے، رات ہو چکی ہے، اونچی آواز سے بآواز بلند آواز لگاتے ہیں، جنگل کے درندوں، جنگل میں رہنے والے جانوروں، اللہ کی مخلوقات، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یہاں پر آ چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ قافلہ یہاں آ چکا ہے، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے مورچوں میں چلے جاؤ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام کے تمام جانور جو ہے، مخلوقات جو ہے، وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے وہ اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی ایک عظیم جماعت، صحابہ کی جماعت، ان کے نقصان سے اور ان کے شرور سے محفوظ رہی ہے۔ اس لیے مصیبت کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں، یا آزمائش کے لمحات میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیے اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن۔ افضل ترین اعمال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے خوشی پر، اپنے بھائی کے چہرے پر خوشی بکھیر دو، اسے مسکرانا، اس کو جو ہے نا، اس کے لیے کوئی ایسی بات کرو جس سے وہ مسکرا پڑے، یعنی اس کو خوشی بھرا کوئی تحفہ دے دو جس سے اس کا دل، اس کا چہرہ مسکرا اٹھے، تو تمہارا یہ عمل افضل ترین اعمال میں سے شمار ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں کو خوشیاں بانٹو، ان کے لیے خوشیوں کے موقع پیدا کرو، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اشبعت جوعا، خوشی پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، تمہارا جو بھائی، جو پڑوسی، جو رشتہ دار تنگ دست ہے، بھوک سے دوچار ہے، اس کے لیے راشن کا، کھانے کا بندوبست کر دو، گویا اس کو بھوک میں کھانا کھلا دو، اس کے چہرے پہ خوشی دیکھیں آپ، کیا اس پر، اس کے بچوں پر خوشی کا عالم ہوگا۔ یہ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، خوشیاں تقسیم کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، اور ویسے بھی اصول ہے جو چیز بانٹی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے، تو خوشیاں تقسیم کرنے سے خوشیاں اور زیادہ ملتی ہیں۔ فرمایا اشبعت جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، او کسوت عورتہ، جس کے پاس لباس نہیں ہے یا لباس کی کمی ہے، یا موسم کے مطابق اس کے پاس لباس دستیاب نہیں ہے، موسم کے مطابق اسے لباس پہنا دیجئے، اسے لباس خرید کے دے دیجئے۔ جیسے یہ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم آگے مزید آ رہا ہے، اس میں سردی کے جو لباس ہیں وہ غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹنا، یہ افضل ترین اعمال ہے۔ جب انہیں یہ لباس ملیں گے، سردی سے بچاؤ کا جب انہیں لباس اور تحفظ ملے گا تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ادخالک السرور علی مؤمنین کا معاملہ یہی ہے کہ مومن بھائیوں میں خوشیاں تقسیم کیجئے۔ آگے فرمایا او قضیت لہ حاجتہ، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، بچے کی شادی کے معاملات ہیں، اس طرح کی ضروریات
شرعی حدود میں رہ کر، فرمایا تم وہ پوری کر دو، پھر دیکھنا اپنے بھائی کے چہرے پر خوشی دیکھنا کتنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ترین اعمال ہیں، اور یہ کرنے سے فرمایا افضل ترین اعمال ہیں۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، جو اللہ کو بڑا پیارا عمل ہے، وہ فرمایا وہ کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ فرمایا وہ خوشی کے وہ لمحات ہیں جو تم اپنے بھائی کو دیتے ہو۔ اپنے بھائی کو خوشی کیسے دینی ہے؟ فرمایا تکشف عنہ کربتن، بھائی کوئی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ او تقضی عنہ دینا، اگر بھائی مقروض ہے، کوئی رشتہ دار قرضے میں ہے، مقروض ہے، اس کا قرض چکا دیجئے۔ فرمایا احب الاعمال، یہ اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ او تطرد عنہ دینا، یا اگر اس پر قرض ہے، قرضے چکا دیجئے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، میں اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جانا پڑے، مجھے ساتھ ساتھ چلنا پڑے اپنے بھائی کے ساتھ، کسی مسلمان شخص کے ساتھ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز کے ساتھ، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے کام میں اس کا معاون بن کر اگر مجھے ساتھ بھی چلنا پڑے، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے کام چھوڑ کر، اپنے بھائی کے کام کے لیے مجھے اس کے ساتھ ساتھ جانا پڑے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الیہ، اس کے ساتھ جانا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا احب الیہ من ان اعتکف فی مسجدی شہرا، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ 1 مہینے کا اعتکاف کس میں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس میں 1 نماز 1000 نماز کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ 1 نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اس مسجد نبوی میں جو اس روئے زمین پر کسی بھی نبی کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی آخری مسجد ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اپنی مسجد میں مہینے بھر کا اعتکاف کروں، کتنی شان ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے میں اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے نکلوں، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بھی آتا ہے، اور اس سے آنے والے مصائب اور آلام بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور آزمائشوں کے دور میں انسان سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آزمائش کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں جزا فضا کرنے کے بجائے صبر اور شکر کا اظہار کرتے ہوئے اسے اللہ کی تقدیر کا حصہ سمجھنا چاہیے، اور پھر جو احکام الہی ہیں، جو شرعی ہدایات ہیں، جو اللہ کی رہنمائی ہے، حکم الہی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے جانا چاہیے، تاکہ وہ مصائب بھی ختم ہوں، اللہ رب العالمین بھی راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ جمیع قسم کی آفات سے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نظریاتی جو سرحدیں اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مال و جان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب کائنات شعائر اسلام کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا امر واقع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان معاملات میں حکم الہی پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔